آقا نے فرمایا، اے سواد مرحبا، تیرے آنے کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور حدیث میں یہ الفاظ ہیں، فرمایا مرحبا بیکا یا سواد بن قارب قد علمنا ما جاء بیکا، اے سواد بن قارب تیرا آنا تیرے لیے خوش آمدید ہو، ہمیں تیرے آنے کی خبر معلوم ہے۔ قد علمنا ما جاء بیکا، جس وجہ سے تو آیا ہے نا وہ بات ہمیں معلوم ہے، تو کیوں آیا ہے۔ ارے میرے بھائیو، وہ کہاں ہندوستان میں تھے اور حضور مدینے میں، خواب ان کو آیا، کوئی پوسٹر نہیں چھپے، کوئی اشتہار نہیں بنائے، احتجاج ریکارڈ نہیں کروائے، وہ خواب یہاں دیکھتے رہے، حضور مدینے میں پہچانتے رہے۔ تبھی تو بنتا ہے قد علمنا ما جاء بیکا، اے سواد بن قارب تیرا آنا مجھے معلوم ہے، تو کیوں آیا ہے۔ یا حبیب اللہ، میں آیا ہوں پر میں آپ کا قصیدہ لکھ کے لایا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں نے آپ کی شان میں قصیدہ لکھا ہے، وہ میرا قصیدہ سنیے۔ کہتے ہیں وَأَشْهَدُ اللہ الہ رب غیر ہی، میں گواہی دیتا ہوں یا رسول اللہ، میری گواہی پر آپ گواہ بن جائیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگلا جملہ قابل غور ہے، وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَىٰ كُلِّ غَائِبٍ، وہ اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس اللہ نے آپ کو ہر غیب پر مأمور بنا کے بھیجا ہے۔ عَلَىٰ كُلِّ غَائِبٍ، اے محبوب، وہ اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس نے آپ کو ہر غیب کا علم عطا فرما دیا۔ پھر آگے شعر پڑھتے رہے، یہاں تک کہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کل قیامت کے دن، جب قیامت کا دن ہوگا، کملی والےو میری شفاعت ضرور فرمانا، کملی والےو میری شفاعت ضرور کرنا، اس لیے کہ قیامت کے دن آپ کے سوا سواد بن قارب کا کوئی شفیع نہیں ہوگا۔ حضور پاک کے سامنے یہ قصیدہ پڑھا، بہت لمبا قصیدہ ہے۔ جب قصیدہ پڑھ چکے نا، حدیث میں آتا ہے کملی والے آقا نے اپنے غلام کا قصیدہ سنا اور رحمت عالم فضاحکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور مسکرائے، فضاحکا حضور مسکرائے، صرف مسکرائے نہیں، کہتے حتی بدت نواجزہ، یہاں تک کہ رحمت عالم کے نواجز دانتوں کے نام ہیں، ثنایا علیا، ثنایا سفلا، یہ قاری لوگ جانتے ہیں، قاری صاحب بیٹھے ہیں ساڑھے کول، ہیں جی، قاری گلزار صاحب ہی بیٹھے ہیں۔ میں اتنا قاری نہیں ہوں پر مجھے کچھ قواعد معلوم ہے۔ دانتوں کے نام ہے، نواجز کہتے ہیں داڑھوں کو، وہ پچھلیاں اے جڑیاں ایتھے کر کے ہوئیں۔ حضرت سواد کہتے ہیں حضور پاک نے میرا قصیدہ سنا تو رحمت عالم فضاحکا رسول اللہ، حضور مسکرائے، اور پھر حضور حتی بدت نواجزہ، زور سے حضور ہنسے، اس قدر رحمت عالم زیادہ مسکرائے کہ آپ کے نواجز جو داڑھیں ہیں وہ ظاہر ہو گئی۔ آگے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں افلحت یا سواد، اے سواد تو کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ مور حضور نے لگائی ہے، افلحت یا سواد، اے سواد تم کامیاب ہو گئے ہو۔ اب مجھے بتاؤ، جس کو حضور کہیں تم کامیاب ہو، وہ کتنا کامیاب ہوا ہوگا۔ جب وہ یہ قصیدہ پڑھ چکے تو حضرت سیدنا فاروق اعظم منبر سے اتر آئے، منبر سے اترے، ان کو سینے لگایا، ان کے ماتھے کو چوما اور کہنے لگے، اس واقعہ کو سننے کی میرے دل میں بڑی آرزو تھی، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اسی زندگی میں یہ واقعہ پھر سے سنا دیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم ملنے کے بعد پوچھتے ہیں، اے سواد دسو ہاں وہ جن اتھے دوالے کول ہند وچ آمدا سی تے ہن بھی آمدا ہے، مسلمان ہو چکے ہو حضور کے زمانے میں،
اب فاروق اعظم کا زمانہ اتنا عرصہ گزر گیا، اب بھی آتا ہے جن تمہارے پاس، کوئی ساڈے جہا ہوندا انہیں آنا جن چنگا ہوندا ہے۔ اے جڑے اج کل پیر نہ بنے، اے معاف کرنا میں ان گل کر جانا، رہن نہیں ہوندا، ان میں آپ پیراں دا غلام ہاں، تکڑیاں پیراں دا۔ میرے پیر بڑے تکڑے نے، وہ ڈنگ شنگ نہیں ران دیندے، بالکل جتھے ڈنگ ہوئے تے کٹ دیندے ڈنگ۔ اج بھی جڑا کوئی مرید آپ دا نماز چھڈے نا، آپ خواب چ ملدے نے کیوں نو پڑھی نماز، میرے تکڑے پیر نو تے میں ان گل پھر کرنوں رہندا نہیں کہ اج کل دے پیر نو انہاں کرنا تے ہوندا کچھ نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ پاکی، نہ پلیتی، نہ حلال، نہ حرام دی تمیز، کھانا حرام تے مارنے کوڑ ہیں جی، تے بیبیاں نو نیڑے بہنا تے انہاں کولوں دم لینا تے دم کرنا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اے پیراں دا حال ہے۔ وہ اج کل جنہ کولوں ہی کم لیندے، اکثر پیراں کول جنہ والا کھاتا جے، میں سچی گل پہ آخدا جے۔ جڑے ولی اللہ ہوندے نا، شیخ الاسلام جائے انہاں کول بندہ جائے تو بندے نو ٹھنڈ پاؤندی ہے۔ جن کے پیر اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو دونوں سلام۔ پال صاحب بیٹھے نے، انہاں دی نسبت اوتھے چڑیالے شریف، ساڈے حافظ صاحب چڑیالے شریف، وہ ایسا اللہ دا ولی زمانہ اج بھی گواہیاں دیندا ہے۔ جڑے ولی اللہ ہوئے نے انہاں تے لوگ اج بھی مندے نے، تے پیر اج کل دے ہوندے بازاری سسٹم ہے۔ انہاں آکھیا نہیں جی سید ہوندے نے، میں آکھیا سید ہونا فضیلت کی بات ہے، پر عمل کا ٹھیک ہونا اعلیٰ فضیلت کی بات ہے۔ تے شانیاں بھی نماز چھڑ دیتی ہے، انہاں آکھیا امام حسین پڑھ گئے نے، وہ بڑھی گئے سان کو نہیں لوڑ، جنہ کو کم چلا لینے آ، ایس مرید نو تویز پا لے تے او دے کڈ لے، پھر او دے جا پائے تے اینو کڈ لے، ہیں جی اے کام پیرا بنایا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا اے سواد بتاؤ وہ جن اب بھی آتا ہے کہ اب نہیں آتا؟ اب سنو یہ پیغام میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ حضرت سواد نے عرض کیا جناب جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے اب مجھے جن کی ضرورت نہیں رہی۔ میں تو بات کر گیا ہوں، جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے تب سے جن کی مجھے ضرورت نہیں رہی۔ کیوں کہ میں قرآن پڑھتا جاتا ہوں، رب کی رحمت کے دروازے کھلتے جاتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں سے اللہ نے جب وعدہ لیا کہ اے نبیوں میرا رسول تمہارے پاس آ جائے اور تمہارے زمانے میں تم نے اپنا کلمہ اپنا دین چھوڑ دینا ہے، میرے رسول کی خدمت میں حاضر ہو جانا ہے، اور ہر رسول نے یہ وعدہ کر لیا۔ اب اس وعدے کو ہر زمانے میں رسول پاک سے پہلے ہر نبی نے اس کو نبھایا ہے، اور ان کی امتوں سے وعدہ لیا گیا، امتی جو نیک تھے وہ اس وعدے کا اعلان کرتے رہے۔ آج ہم سنہری مسجد میں بیٹھ کے یہی کہہ رہے ہیں کہ ذکر نبی دا کردیاں رہنا چنگا لگدا ہے، اس سے بہانے رل مل، ہاں جی پروفیسر صاحب تے بٹ صاحب تے سارے نو ملا ملو کے اس سے بہانے رل مل بہنا چنگا لگدا ہے۔